بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کی لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں لمحہ بلمحہ کی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز، ہمارے نیوز بلیٹنز، ہماری جتنی بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے سعودی عرب سے ریلیٹڈ، وہ سب آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی جو ہے وہ سب سے پہلے خبر شامل کر لیتے ہیں سعودی عرب سے۔ تو ہم آج میں سعودی عرب کی جو پہلی خبر شامل کریں گے وہ ہے کہ سعودی عرب میں شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں شاپنگ مالز، عوامی بازار اور ریسٹورنٹ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاپنگ مالز میں موجود تفریحی مراکز بھی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سرکاری ملازمین کو 16 دن تک گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے، تاہم صحت، سیکیورٹی اور فوج میں کام کرنے والے فیصلے سے مستثنیٰ ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA اور سبق کے مطابق گورنریٹ کے ٹویٹر پر جاری بیان کے مطابق تجارتی مراکز، شاپنگ مالز میں قائم ریسٹورنٹ اور پلے لینڈ بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پابندی سے سپر مارکیٹیں اور فارمیسیاں جو ہیں وہ مستثنیٰ ہوں گی۔ جدہ اور ریاض کی میونسپلٹی نے تمام تجارتی کمپلیکس، مالز اور ان میں جاری جملہ سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریسٹورنٹ، بچوں کے پلے لینڈ بھی شامل ہوں گے۔ اگلی خبر شامل کریں گے، نجی اداروں کے کارکن حاضری سے مستثنیٰ نہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق صحت حکام کی سفارش پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبا سے بچانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام سرکاری ادارے 16 مارچ سے بند کر دیے گئے، تاہم نجی اداروں کے کارکن معمول کے مطابق دفتر میں حاضری دیتے رہیں گے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA اور سبق کے مطابق ان سے صحت، سیکیورٹی، عسکری، سیکیورٹی سینٹر اور آن لائن تعلیم کے ادارے مستثنیٰ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے 16 روز کے دوران کام کا طریقہ کار مقرر کر دیا گیا۔ پابندی کا بڑا محرک عالمی ادارہ صحت کا یہ اعلان بھی ہے کہ یہ ایک عالمی وبا بن گیا ہے اور اب تک 149 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری اداروں سے اپنے کام کرانے کے لیے آن لائن رابطے کریں۔ تمام کمپنیوں اور نجی اداروں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے باہر آنے والے کسی کارکن کو آمد کی تاریخ سے لے کر 14 دن تک ڈیوٹی پر نہ بلائیں، انہیں گھر میں الگ تھلگ رہنے کی ہدایت کر دیں۔ اگر باہر سے آنے والے کسی غیر ملکی کارکن پر علامتیں ظاہر ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں متعلقہ حکام کو مطلع کرے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے واضح کیا ہے کہ نجی اداروں اور کمپنیوں کے ملازمین کو 16 روز تک دفاتر میں حاضری سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ وزارت افرادی قوت نے یہ وضاحت جو ہے ان اعلانات کی روشنی میں جاری کی ہے کہ جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سرکاری اداروں کی طرح نجی اداروں کو بھی 16 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ نجی اداروں کے کارکن اپنے گھروں سے کمپنیوں اور اداروں کے کام انجام دیا کریں گے۔ بیان کے مطابق حاملہ خواتین، تنفس کے مریض، لا علاج امراض میں مبتلا افراد، کینسر یا قوت ضعف کے شکار افراد کو جبری چھٹی پر بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری اور نجی شعبوں کے ملازمین پر کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ بینک سروسز آن لائن ترسیل زر پر فیس ختم۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے تمام سعودی بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ پیر 16 مارچ سے 16 دن تک ترسیل زر کی سہولت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فراہم کی جائے۔ ترسیل زر کا کام انہی اوقات میں انجام دیا جائے جن میں انجام دیا جاتا رہا ہے۔ سامانیہ بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ اس عرصے میں صارفین سے ترسیل زر پر کوئی فیس نہ لی جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے لاکھوں شہری سعودی عرب سے اپنے اہل خانہ کو ماہانہ خرچ اور ہنگامی ضروریات پوری کرنے کے لیے بینک کے ذریعے رقم ارسال کرتے ہیں۔ دریں اثنا نے وباؤ کے پھیلاؤ کو روکنے اور اکاؤنٹ ہولڈرز اور نیز بینکوں کے عملے کو اس وباؤ سے بچانے کے لیے سعودی بینکوں کو 16 دن تک بند کر دیا گیا ہے۔ عملہ آن لائن ڈیوٹی دے گا۔ ساما کی ہدایت پر فیصلے پر عمل درآمد پیر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ متعدد بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو SMS کر دیے۔ اکاؤنٹ ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ وہ بینکوں میں آنے کی زحمت نہ کریں اور بینک امور آن لائن انجام دیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے تمام مالیاتی اداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ 16 دن تک آن لائن ڈیوٹی کا اہتمام کریں۔ اس سے بینکوں کے ایسے کام مستثنیٰ ہوں گے جن کے لیے ملازمین کو بینک میں ڈیوٹی دینا ناگزیر ہو۔ ساما نے بینکوں کو ایک ہدایت یہ دی ہے کہ وہ اپنی بعض شاخیں اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے کھولنے کا اہتمام کریں تاکہ ایسے کام جو آن لائن انجام نہ دیے جا سکتے ہوں انہیں انجام دینے کے لیے بینکوں کی شاخیں کھلی ہوئی ہوں۔ غیر ملکی اور مقامی شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ اب تو اس سے 6 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔
جو وباؤ سے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، مملکت میں مقیم غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ بلا اشد ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ سعودی عرب کی جانب سے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے روز اول سے ہی بہترین احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری کوشش ہے کہ قرنطینہ میں رکھے جانے والے افراد کو بہترین سہولتیں میسر کی جائیں۔ ریسٹورنٹ کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں میونسپلٹی نے وباؤ کو روکنے کے لیے ریسٹورنٹ قہوہ خانوں کے اندر گاہکوں کو کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی ریسٹورنٹ اپنے گاہک کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کا مجاز نہیں۔ اخبار 24 عادل کے مطابق ریاض، عسیر، مشرقی ریجن، مکہ مکرمہ اور طائف کی میونسپلٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ریسٹورنٹ خود کو ہوم ڈیلیوری تک محدود کر لیں۔ ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ فوڈ ٹرک گاہکوں کی خارجی طلب ہی پوری کریں۔ ٹرک کے آس پاس گاہکوں کو بینچ پر بٹھا کر کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا بند کر دیں۔ اس سے قبل طبی جائزوں میں خبردار کیا گیا تھا کہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور عام کھانے کے گاہکوں کے لیے بے حد مضر صحت ہے۔ ریسٹورنٹ کے منتظمین کھانوں کا ذائقہ اچھا بنانے کے لیے کئی ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو مضر صحت ہیں۔ علاوہ ازیں بچا ہوا کھانا دوبارہ پیش کرنے کے لیے مسالہ جات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کاروبار بند رکھنے کی خلاف ورزی پر 8,000 دکانیں سر بمہر۔ وباؤ کے انسداد کے لیے شاپنگ مالز، دکانیں، باربر شاپس اور بیوٹی پارلر بند کرنے کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد دکانیں بند کر دی گئیں۔ ریاض میونسپلٹی نے آج پیر کو تفتیشی دورے کے دوران 8,398 باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور شیشہ مراکز کو سر پر مہر کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سر پر مہر کرنے جانے والی دکانیں بند رکھنے کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ خلاف ورزی کرنے والے پر دکانوں کے مالکان پر انتہائی حد کے جرمانے بھی لاگو ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزارت بلدیہ اور دیہی امور نے وباؤ کے خدشے کے باعث تمام باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور شیشہ مراکز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دکانیں بند کروانے کے لیے اہلکاروں کا گشت۔ سعودی عرب میں شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، تفریحی مراکز، باربر شاپس وغیرہ بند کرنے کے اعلان کے ساتھ ریاض، جدہ، مکہ، مدینہ منورہ، خبر سمیت بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ سمیت متعدد شہروں کے گورنریٹ نے بازاروں کو بند رکھنے اور لوگوں کو بھیڑ بھاڑ سے روکنے کے لیے خصوصی فورس تعینات کر دی ہے۔ جدہ میں فیصلے کا اعلان ہوتے ہی شہر کے تمام شاپنگ مالز میں دکانیں بند ہو گئی۔ چند ایک باربر شاپ رات گئے تک کھلے رہے، تاہم آج صبح سے تمام باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز بند ہیں۔ شاپنگ مالز کے علاوہ عام بازاروں میں بھی دکانیں بند رکھی جا رہی ہیں۔ شہر کی معروف مارکیٹیں، جنہیں عرف عام میں سوق کہا جاتا ہے، رات کو کھلی تھی مگر آج صبح سے بند ہیں۔ اس کے ساتھ شہر کی سڑکیں سنسان ہیں۔ عام مصروف شاہراہوں پر اکا دکا گاڑیاں وہ سفر کرتی نظر آ رہی ہیں۔ بدعنوانی کے الزام میں 298 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سعودی عرب کے کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نے بدعنوانی، رشوت ستانی، منی لانڈرنگ اور اثر و رسوخ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزام میں 298 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن ہے، اس کے افسران نے ملزمان کے خلاف فوجداری تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 674 افراد کے بیان ریکارڈ کیے گئے، ان میں سے 298 کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان پر رشوت ستانی، غیر غبن سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کرنے، عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور محکمہ جاتی اختیارات غلط طریقے سے استعمال کرنے جیسے جرائم کے الزام عائد کیے گئے ہیں۔ سعودی کو قتل کر کے نظر آتش کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کی پولیس نے سعودی شہری کے قتل کر کے نظر آتش کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ SPA کے مطابق ملزم بھی سعودی شہری تھا اور وہ لاش کو نظر آتش کرنے کی بجائے کر کے جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تلخ کلامی کے بعد ملزم نے تیز دھار آلے سے مقتول کے سر پر وار کیا، اس کے جسم کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا اور پھر اسی گاڑی میں آگ لگا دی جس میں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عربی قہوے کا کام کرنے والی سعودی لڑکی اسیر الخلب نے عربی قہوے کا کاروبار شروع کیا ہے۔ اس نے روزگار کے لیے سرکاری ملازمت کی کوشش نہیں کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قہوے کے دل دادا وہ لوگ وہ اس میں جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو یہاں پر ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ بچپن ہی سے عربی قہوے کا شوق تھا اور یہ مجھے بے حد پسند تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ عربی قہوے کا شوق بڑھتا گیا اور ایک دن آیا کہ اس نے اپنا روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔
اسیر القلب کا کہنا ہے کہ قہوے کا پاؤڈر تیار کرنا شروع کیا اور صارفین سے اس کے آرڈر لینا شروع کر دیے آن لائن۔ ان کا کام رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، صبر و ضبط سے کام لینا پڑا، اور عربی کو جو قہوے کی تشکیلی عناصر کے اندر توازن بے حد اہمیت رکھتا ہے، یہ کہنا تھا ان کا۔ عربی قہوے کی تیاری میں بنیادی اصول یہ ہے کہ معیاری ہو۔ عربی قہوے سے متعلق آباء و اجداد کی ثقافت اور عصری انداز کا حسین امتزاج تیار کیا گیا ہے۔ قہوہ بیگ جو ہے ماحول دوست اور اب آن لائن قہوے کا کاروبار وہ کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی نیوز بلیٹن ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔